میں جہاں جہاں خدائی موجود ہے وہیں وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے جہاں جہاں خدائی وہاں ان کی مصطفائی. کائنات کے جس جس چپے پر خدا موجود ہے ان سارے چپوں پر رسول کی حیثیت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذاکہ ایک بہت بڑا احسان ہے اس کائنات پر کہ تباہی سے بچانے کے لیے اس نے ہمارے اندر سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ. اگر کسی کو ہدایت بخشنا چاہتا ہے, اللہ اگر کسی کو محبوب رکھنا چاہتا ہے, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سلام ساتھیوں, ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے اس سیریز کی نئی ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوے پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں. حضرین محترم, آج آپ کے سامنے جو آیات پیش کی گئی ہیں پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 158, 178, 179, 187, 188. سورہ انفال آیت نمبر 20, 21, 22. یہ 8 چھوٹی چھوٹی آیات تھیں جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اور جو کچھ ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. سب سے پہلی آیت ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قل یا ایھا الناس, اے لوگو, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لہ ملک السماوات والارض,
زمین و آسمان کی بادشاہی جس کی ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اس لیے اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ کے ارشادات کو خود بھی مانتا ہے، اور تم ان کی پیروی کرو، امید ہے کہ راہ راست پالو گے۔ یہ پہلی آیت تھی جس میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ انسان راہ راست پر اور ہدایت کب پا سکتا ہے، کس صورت میں۔ ناظرین، ایک ایسا وقت تھا جب دنیا کفر و شرک کی گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایسے میں اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم آیا اور اس نے اس کائنات کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا رسول بھیجا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ایسا سرچشمہ جاری کر دیا کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اور لوگ اللہ کے ان ارشادات کی پیروی کرتے رہیں گے، تب تک یہ دنیا تباہی سے بچی رہے گی۔ یہاں دو بات بالکل صاف ہو گئی، کائنات میں جہاں جہاں خدائی موجود ہے، وہیں وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے۔ جہاں جہاں خدائی وہاں ان کی مصطفائی۔ کائنات کے جس جس چپے پر خدا موجود ہے، ان سارے چپوں پر رسول کی حیثیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، جو جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک آپ کی نبوت، امامت اور قیادت باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نبوت، امامت یا قیادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے حکم آ گیا کہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا بچاؤ کر سکو، اگر تم تباہی کے گڑھے سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم تباہ نہیں ہونا چاہتے، تو تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ یہ جو نبی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس کائنات پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس کائنات پر کہ تباہی سے بچانے کے لیے اس نے ہمارے اندر سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے بتا دیا واتبعوہ، تم ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون۔ اور یہ ہدایت بھی ان لوگوں کو مل سکتی ہے جس پر اللہ اپنی رحمت کرے، جس پر اللہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کل کی آیات میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ اگر کسی کو ہدایت بخشنا چاہتا ہے، اللہ اگر کسی کو محبوب رکھنا چاہتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے کہا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، ہدایت صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ اس پیغام کو نہیں مانیں گے اور پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دل، دماغ، آنکھ، ناک، کان، سوچ سمجھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی روگردانی کی اور سرکشی کی جو عادت ہے، سرکشی اور روگردانی کی یہ آیت انہیں جہنم کے گڑھے میں گرا دے گی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے کہا کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان تو ہے، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن وہ سنتے نہیں۔ اب جن لوگوں کے پاس اللہ کی اتنی ساری نعمتیں موجود ہوں،
دل ہو، دماغ ہو، آنکھ ہو، ناک ہو، کان ہو، یہ ساری چیزیں اس کے پاس محفوظ ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو اللہ نے کہا کہ پھر یہ سمجھو یہ اتنے گئے گزرے ہیں، اولئک کالانعام، ان کو تو تم جانور سمجھو، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں بخشی ہیں، ان صلاحیتوں سے اگر ہم کام نہیں لے رہے ہیں اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر کے بھی اگر دین حق ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، دین کے راستے ہم نہیں اپنا پا رہے ہیں، تو ہمارا شمار دیکھیے کہاں ہوگا۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانور سمجھو ان کو، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی ایسا ہوتا ہے جو کم از کم اپنی بھلائی برائی سوچ کر کے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خود کو محفوظ رکھ سکے، لیکن ایک ایسا انسان ہے جو سب کچھ رکھتے ہوئے بھی خود کو محفوظ رکھنے کی، خود کو تباہی سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود۔ تو ایسے لوگ کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غفلت میں پڑ گئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا۔ کچھ لوگ جب یہ دعوت آئی اور اللہ کا ڈراوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ بھئی ایسا ہے، جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ایک دن تم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، کس انداز میں گزارا، اور وہ وقت ہوگا جسے ہم کہتے ہیں قیامت۔ تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ارے بھائی ایسا ہے جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، قیامت کی وہ گھڑی آخر کب آئے گی، کون سا ایسا وقت آئے گا جب ہم تباہ ہو جائیں گے، بتاؤ تو۔ یہ انداز جو ہوتا تھا ان کا استہزاء کا ہوتا تھا، وہ جانکاری یا کچھ نہیں چاہتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کیسے ہم مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، اس کے بعد یہ ہم کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، اللہ کے ہم کو سوال جواب کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی سوچ تھی لوگوں کی، اور یہی سوچ آج بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں بھائی ایسا ہے کچھ نہیں، آدمی مر گیا مٹی میں مل گیا۔ جو پہلے لوگ کہا کرتے ہیں تو وہی آج بھی کہا کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ پریشان نہ ہو، بہت نرمی سے ان کو بتا دیجیے، قل انما علمها عند ربی، آئے گی تو ضرور، وہ وقت آئے گا ضرور، قیامت آئے گی ضرور، لیکن اس کا علم صرف میرے رب کو ہے۔ قل انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف میرے رب کو ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، اور اپنے وقت پر وہ ظاہر ہوگا، اور اس وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، آسمانوں اور زمینوں کے لیے وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور وہ تم پر اچانک آئے گا، قیامت بتا کر نہیں آئے گی۔ آج ہمارے ساتھ جو موت کے خوفناک سناٹے ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دینے والے ہیں کہ بھی کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب انسان کو دیکھ کر اس سے دور بھاگے گا، صرف موت کے خوف سے۔ موت کا خوف اس قدر اس کے ذہنوں پر طاری ہوگا کہ وہ کسی سے ملنا، کسی سے بات کرنا اور کسی کے ساتھ رہنا سہنا پسند نہیں کرے گا، دوریاں بنا کر کے رکھے گا۔ ایسا وقت آ گیا ہے، یہ صرف ہمارے چونکانے کے لیے۔ ایک وقت آئے گا جو اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک ہوگا، اور وہ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گا وہ وقت، ایک اچانک وقت آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی صبح جا رہا تھا، صبح ہمارے ساتھ موجود تھا، ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، ہم جب واپس آئے تو پتہ چلا چند منٹ ہوئے مر گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اسے پتا نہیں تھا، کیا سمجھے کہ وہ اسی طرح ایک وقت آئے گا اچانک یہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر وہ وقت شروع ہو جائے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے اس قیامت کے بارے میں اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے وہ اس کی کھوج لگا رہے ہو، جیسے لگ رہا ہو کہ انہوں نے بڑی کچھ تیاری کر رکھی ہو، اس طرح یہ اس کا کھوج لگا رہے ہیں کہ ایسا ہم نے اتنی ساری تیاری کر رکھی ہے، آخر یہ کب آئے گا؟ اللہ نے پھر اپنے نبی کو کہا کہ آپ انہیں بڑے اطمینان سے جواب دیجیے، پریشان مت ہوئیے ان کے پوچھنے سے۔ جو سوال کر رہے ہیں یہ ان کا سوال جاننے کی غرض سے نہیں ہے، استہزاء کی غرض سے، یہ تو مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ جب وقت آئے گا ان کو پتہ لگ جائے، قل انما علمها عند اللہ، ان سے بتا دیجئے کہ اس کا وقت، ٹھیک وقت اس کا اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن آئے گی ضرور۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس بات کو جان نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اس آیت میں مجھے ویسے تو بہت کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن میری گزارش ہوگی کہ آپ اس آیت کو انڈیکیٹ کریں اور اپنے ذہن میں رکھیں۔
یہ آپ کے بہت سارے وقتوں پہ بہت سارے مسائل پہ کام آئے گی. ہمارے یہاں بہت سارے جھگڑے اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں. آپ ان آیات کو ذہن میں رکھیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ. ہاں، اللہ جو کچھ چاہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ سے واقف کرا دیتا ہے اور ہوتا وہی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. ہم نے اس لیے کہا تھا اس جملے کو کہیں ذہن میں رکھیے گا، نوٹ کر لیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں غیب جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس بات پہ اکثر لڑتا جھگڑتا رہتا ہے یا اسے اس بات میں شک و تردد ہوتا ہے. خیر، وہ مختلف ہی مسئلہ ہے، میں اس مسئلے پہ بالکل نہیں جاؤں گا. صرف آپ کو بتایا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، آپ کہیں سے بھی کوئی سی بھی قرآن جو آپ کو ملے. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ زندگی میں ضرور پڑھیے. بہت سارے مسائل جن کا حل آپ دوسروں سے ڈھونڈ رہے ہیں، ان مسائل کا حل اپنے آپ کو مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، بہت سارے فائدے کی باتیں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. اور وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. میری حیثیت جو ہے اس کائنات میں، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ان لوگوں کے لیے نذیر ڈرانے والا اور بشیر بشارت دینے والا. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور اللہ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دینے اور سنانے والا ہوں. آگے ہمارے لیے جو حکم تھا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے اللہ کے اس فرمودات کو قبول کر لیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا ہے، اب تمہارے پاس کام ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی پیروی کرو، اس کے فرمودات پر عمل کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، حکم سننے کے بعد انسنا مت کر دیا کرو. ولا تولوا عنہ، یہ سرتابی جو ہے وہ اللہ کو بے انتہا ناپسند ہے کہ نبی کی بات سن کر انسنی کر دیا جائے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی وعید رکھی ہے ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے تو ہیں سمعنا کہ ہاں ہم نے آپ کی بات سنی، اس پر عمل کریں گے، لیکن وہم لا یسمعون، لیکن انہوں نے انسنا کر دیا، کوئی دھیان نہیں دیا اس بات پر. اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک عتاب نازل کیا ہے، ایک وعید نازل کی، اور ایک طرح سے سرزنش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم الذین لا یعقلون، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور اور بہرے گونگے لوگ ہیں جو لوگ نبی کی باتوں کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں. ہم بھی تو انہی میں کے ہیں، ہمیں بھی تو نبی کے فرمودات پہنچتے ہیں، ان کے ارشادات ہم تک پہنچے، ان کی زندگی ہمارے سامنے آئی، اس کے باوجود ہم بھی تو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور ہم خود بھی تو اس سے بھاگتے ہیں. تو آپ پھر یہ سمجھیے کہ اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم الذین لا یعقلون، کہ ایسے لوگ بدترین جانور سمجھو، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بدترین جانور سمجھو. یہ گونگے اور بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، بے شعور ہے، بے عقلے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہونے لگے. اس لیے ناظرین اس سے بچنے کی ضرورت ہے.
اللہ کا جو کلام ہم تک آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہم تک پہنچے ہیں، ان سے کبھی بھی سرتابی نہ کی جائے، انسنی نہ کی جائے، اور ان کی باتوں کو اس انداز میں نہ لیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے ایک بات ہے وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہوں گے. اس طرح کی چیزوں کے لیے اللہ نے بڑا عتاب رکھا ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور ہماری التجا ہوگی آپ سے کہ آپ ان آیات کو خود بھی غور سے پڑھیں، اور ان سے بہت سارے اور نقطے آپ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसालो सवाब है. मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है. मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया.